عرفان صاحب، کوئی رہ گیا ماحول مذاکرات کا سیریسلی؟ مطلب کہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جو کوئی آستینوں کا سانپ، کوئی کہہ رہا ہے شپ شپ، یہ منافق لوگ ہیں سب کچھ، کوئی رہ گیا ہے؟ یہ ایک حجت بھی ختم نہیں ہو گئی؟ بہت شکریہ مالک، آپ کے ساتھ بات کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے بڑی تفصیل سے اپنی گفتگو میں بھی کہا، اور پھر یہ جو بیانات دونوں طرف کے رہنماؤں کے لیڈرز کے سنوائے، ان سے یہی تاثر نکلتا ہے کہ جس طرح کا ماحول ہمیں چاہیے مذاکرات کے لیے، گفتگو کے لیے، کسی ریزلٹ اورینٹڈ ڈائلاگ کے لیے، وہ ماحول ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ اس میں ہماری طرف سے بھی گولہ باری ہو رہی ہے، ادھر سے بھی یلغار ہو رہی ہے، اور بیچ میں ہم دونوں کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ ضرور نوٹ کریں گے کہ ان کی کمیٹی کے ارکان تقریباً سارے کے سارے بہت ووکل ہیں، اور یہ جو گولہ باری ہو رہی ہے ان کے ہاتھ میں بھی چلیں بڑے سائز کی توپیں نہ صحیح، کچھ مشین گنیں ہیں، کچھ آٹو فائر وہاں سے بھی ہو رہا ہے، ہماری طرف سے نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری جو کمیٹی کے ارکان ہیں کم و بیش سارے کے سارے اس معاملے سے خاموشی، میں اگر بولتا ہوں تو ترجمانی کی حد تک ایک فریضہ ہے، اور مجھے جب آپ یاد کرتے ہیں تو مجھے آنا بھی پڑتا ہے، لیکن میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی تلخی نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو محرک ہے، پس منظر کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کا جو انیشیٹو لیا گیا ہے ان مذاکرات کا، وہ لیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے۔ خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے اسپیکر سے رابطہ کیا، ہاؤس میں بولے وہ، اسپیکر سے کہا جی کہ آپ گورنمنٹ سے کہیں کمیٹی بنائے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیکر نے گورنمنٹ سے رابطہ کیا، ایک کمیٹی بن گئی، گفتگو شروع ہو گئی۔ گویا آغاز جدھر سے ہوا ہے ان کی ایک بھاری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس انیشیٹو کا انہوں نے اجرا کیا ہے اس کو آگے لے کے جائیں جتنا لے کے جا سکتے ہیں۔ اب دو سطحیں ہوتی ہیں یا تین سطحیں ہوتی ہیں لیڈرز کی۔ ایک صفحے اول کے لیڈر ہوتے ہیں جو ہماری طرف سے بھی بول رہے ہیں، ادھر سے بھی بول رہے ہیں، لیکن ایک ہے خان صاحب کی اپنی ذات اور اپنی حیثیت۔ جس طرح ہمارے ہاں آپ وزیر اعظم سمجھ لیں، یا میاں محمد نواز شریف ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، یا زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب، ان میں سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے گی نا تو وہ بڑی ڈیمیجنگ ہوگی۔ خواجہ آصف صاحب کی یا اسد کیسر صاحب کی یا عمر ایوب صاحب کی سٹیٹمنٹس وہ زخم نہیں لگاتی جو زخم کسی بڑے لیڈر یا سربراہ کی طرف سے ایک بیان، اور یہ جس کا حوالہ آپ نے دیا اور وہ لفظ بھی آپ نے استعمال کیا جس سے میں بڑا گریز کرتا ہوں، عین مذاکرات کے دوران، اور مذاکرات بھی وہ جو آپ پہ مسلط نہیں کیے گئے، آپ نے خود برضا و رغبت سوچ سمجھ کر اپنی حکمت عملی کے تحت شروع کیے، عین ان مذاکرات کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یہ اردلی ہے، یہ عاصم منیر کا فلاں ہے، یہ یکشا خان کا حوالہ دیتے ہیں، سکوتے ڈاکا کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ مالک صاحب کہ یہ ایسا کیوں کیا انہوں نے، اس کی کیا محرک، اس کا کیا ہے۔ تو اینی ہاؤ، ہم نے جیسا آپ نے حوالہ دیا، ہم نے شروع میں طے کیا تھا کہ ہم باہر کی جو پیش رفت ہوتی ہے یا ہلا گلا ہوتا ہے، بیانات ہوتے ہیں، فیصلے آتے ہیں عدالتوں کے، ہم ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات آگے چلائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب میرے ذہن میں کم از کم نہیں تھا یہ لکھتے وقت کہ یہ بیان خان صاحب کی طرف سے بھی آ سکتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ یہ لیڈر حضرات جو ہیں، پالیٹیشین جو ہیں، یہ کچھ کریں گے۔ تو افسوسناک بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کی حیثیت کو، ایک دوسرے کے احساسات کو، جذبات کو سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ جس شخص نے کمیٹی بنائی ہے، وزیر اعظم نے، اور ہم جس کے نمائندے ہیں، اس کو اگر آپ اردلی کہتے ہیں تو وہ اردلیوں کے اردلی جو ہیں وہ کیا دیں گے آپ کو؟ تو یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اگلی سیٹنگ کے اندر نہیں بنتا کمیشن تو پھر یہ بات چیت ختم ہو جائے گی۔ تو اب آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ اگر یہ بات وہاں پہ طے ہوگی کہ یہ نشست کے بعد ان کو گارنٹی کرنا ہوگا کہ اچھا نیگوشیٹ ہم آگے چلائیں گے، کہ آپ لوگ بھی تیار ہیں کہ ٹھیک ہے اسی دن آپ لوگ بھی اناؤنس کر دیں گے کہ یہ بات اب آج نہیں ہو پا رہی تو پھر ہم بھی آگے بڑھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟
نہیں خیر اس دن اگر وہ چاہیں گے کہ جی اگر تیسری میٹنگ جیسے 16 تاریخ کو طے ہوئی ہے تو 16 تاریخ کو 11 بجے اگر وہ اپنے مطالبات تحریری طور پہ لے کے آتے ہیں، دستاویز لے کے آتے ہیں، تقسیم ہوتی ہے ہمارے جو 8-9 ارکان ہیں ان کے اندر، اور ہم پڑھتے ہیں اور وہ ساتھ ہی کہتے ہیں جی ہوں تسی دسو کی کرنا ہے تسی، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اس دستاویز کو، حالانکہ یہ ان کا انیشیٹو تھا، اس کو تیار کرنے میں جو ابھی تک ہمیں نہیں ملی، ہمارا خیال یہ تھا اور یہ آپشن ڈسکس ہوا تھا سیکنڈ میٹنگ میں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مطالبات جو تحریری طور پہ آپ نے دینے ہیں وہ اگلی میٹنگ کا انتظار کریں، جب بھی آپ کے مطالبات تیار ہو جائیں آپ وہ دستاویز اسپیکر صاحب کے حوالے کریں اور انہیں یہ مینڈیٹ دے دیں کہ وہ کمیٹی کے دوسرے ارکان میں بانٹ دیں۔ انہوں نے اسپیکر صاحب کو نہیں دی، ہوا نہیں لگنے دی ابھی تک، تو گویا یہ 16 کو آئیں گے، تو 16 کو اگر آئیں گے، اور یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 5 دسمبر کو کمیٹی بنی تھی، تو یہ کوئی 43-44 دن گزر جائیں گے، تو 44 ڈیز اگر انہوں نے لیے ہیں اپنے ڈیکلیئرڈ 2 مطالبات کو لکھنے میں، تو ہم سے وہ توقع اگر یہ رکھے کہ ہم اسی دن یا اگلے دن یا 2 دن یا 4 دن یا 1 ہفتے بعد فوری طور پہ ان کے سامنے آ جائیں گے جی کہ ہاں ہم نے یہ مان لیا ہے یا نہیں مانا ہے، جو بھی صورتحال ہوگی۔ ہماری 7-8 جماعتیں ہیں مختلف، پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، BNP ہے، PMLQ ہے، PMLZ ہے، تحریک استحکام ہے، تو یہ سارے لوگ مل کے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ یہ ہماری واحد کمیٹی نہیں ہے کہ حکومت جو ہے یا PMLN جو ہے وہ فیصلہ صادر کر دے گی، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ تحریر کیا ہے، کیا انہوں نے TORs کا بھی کوئی حوالہ دیا ہے، وہ کس طرح کا کمیشن چاہتے ہیں، وہ رہائی اگر چاہتے ہیں اپنے لیڈرز کی، اس کے لیے کیا میکنزم تجویز کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں چاہتے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس کی روشنی میں ہم وکلا سے بھی بات کریں گے، اپنے لیڈر سے بھی بات کریں گے۔ آپ کی بھی کوئی کاؤنٹر ڈیمانڈز ہوں گی عرفان صاحب؟ آپ کی بھی کوئی کاؤنٹر ڈیمانڈز ہیں؟ کاؤنٹر تو مالک نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں جب مذاکرات آگے اگر چلتے ہیں، دیکھیں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہیں یا تو پرسن سپیسیفک ہیں یا پارٹی سپیسیفک ہیں یا ان کے ورکرز سپیسیفک ہیں۔ ہماری اگر کوئی ڈیمانڈز ہیں جو ہم نے انفارملی، ڈیمانڈز نہیں کہتے ہم انہیں سجیشنز کہتے ہیں، تجاویز کہتے ہیں، یعنی ہماری طرف سے کچھ تجاویز آ سکتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ پرسن سپیسیفک باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی سی بات پاکستان کی کر لیں، کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کو 18 سال ہو گئے ہیں، اس کے دوران بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے، اس کو ہم نئی شکل دے لیں، کوئی چارٹر آف اکانومی کی بات کر لیں، چلیں اور نہیں تو اسی پہ بات کر لیں کہ ہم نے پروٹیسٹ کیسے کرنے ہیں، مظاہرے کیسے کرنے ہیں، جلسے کیسے کرنے ہیں، جلوس کیسے کرنے ہیں، اس پہ ہی کوئی ہمارے درمیان ایک چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ طے ہو جائے۔ عرفان صاحب یہ بتائیں کہ دہشت گردی ہے وہ آپ